الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب ساتھی عقیدت اور محبت کے ساتھ آقا نامدار تاجدار انبیاء امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ اپنے اختتام کی طرف پہنچنے والا ہے اور پھر ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. تو فرمایا کہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر قسم کھا کر ان 10 دنوں کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اب یہاں پر قسم کھا کر ان کی اہمیت کو بیان فرمایا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی اگر قسم نہ بھی کھاتے تب بھی ہمیں اس کی بات پر اعتماد تھا، اس کی بات پر کوئی شک نہیں تھا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے. اور فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہو سکتا ہے.
لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھا کر ان 10 دنوں کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ آدمی قسم وہاں پر کھاتا ہے جب دوسرے کو شک ہو، اعتماد دلانے کے لیے آدمی قسم کھاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعتماد دلانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس پر تو کسی بات کا شک تھا بھی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فجر کی قسم کھائی، تو فجر کی قسم اس وجہ سے کھائی، فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ ان 10 دنوں کی برکت حاصل کر لیتا ہے، اور فرمایا جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ ان 10 دنوں کی برکت سے بھی محروم رہتا ہے۔ تو فرمایا فجر کی نماز کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب فجر کا وقت ہوتا ہے اس وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، جو رات والے فرشتے ہوتے ہیں وہ صبح کے وقت چلے جاتے ہیں، پھر دن والے فرشتے آ جاتے ہیں، اور اسی طرح جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں، رات والے واپس آتے ہیں، اور جب یہ فجر کے وقت یہ فرشتے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے جا کر کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے دیکھا ہے کہ تیرے بندے اپنی نیند قربان کر کے تیرے سامنے جھکے ہوئے تھے، کوئی سجدے کی حالت میں تھا، کوئی رکوع کی حالت میں تھا، کوئی دعا کر رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو جن کے بارے میں تو تم کہا کرتے تھے کہ ان کو تو نہ بنا، یہ زمین کے اندر فساد کریں گے، یہ قتل کریں گے، آؤ آج ان کو دیکھو تو صحیح، یہ اپنی نیند قربان کر کے میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ فجر کی نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ جب بیدار ہوتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی جب بیدار ہوتا ہے تو پلید نفس کے ساتھ بیدار ہوتا ہے، وہ جب کاروبار پر جاتا ہے تو اس کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، اس کے گھر کے اندر سکون نہیں ہوتا، کیونکہ فجر کی نماز جو آدمی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاروبار کے اندر بھی برکت ڈال دیتے ہیں اور اس کے گھر کے اندر بھی سکون ڈال دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ فجر کی یہ جو 2 سنتیں ہیں اس کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی فجر کی 2 سنتیں پڑھتا ہے، ایک آدمی کے پاس ساری دنیا کا خزانہ ہو، لیکن جو آدمی فجر کی 2 سنتیں پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا سے بڑھ کر اس کو خزانہ دے دیتے ہیں۔ اور دوسرے حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی فجر کی 2 سنتیں پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے امان میں آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارا دن اس کا ذمہ لے لیتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں اگر کسی کو خطرہ ہو، کوئی بادشاہ اس کو کہہ دے یا کوئی گورنر کہہ دے کہ جا تو چلا جا، میں تیری ضمانت لیتا ہوں، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، تو اب وہ کھلے عام پھرتا رہتا ہے، کیوں؟ اس کو ڈر ختم ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بادشاہ نے میرا ذمہ لیا ہے تو کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو ہم خود اندازہ لگائیں کہ جب آدمی فجر کی 2 سنتیں پڑھتا ہے تو اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ خود اس کی حفاظت کرتا ہے، تو کوئی بھی دشمن اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ دشمنوں سے بچنا چاہتے ہیں، لوگوں کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، تو فجر کی 2 سنتوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی قسم کھا کر ان 10 دنوں کی اہمیت کو بیان فرمایا، اس لیے فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ ان 10 دنوں کی اہمیت کو پا لیتا ہے، جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ ان 10 دنوں کی برکت سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ان 10 دنوں کی بہت بڑی اہمیت ہے، یکم سے لے کر 10 ذی الحجہ تک ان دنوں کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ، آدمی کا کوئی عمل اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، فرمایا کہ جتنا ان 10 دنوں کے اندر جو آدمی عمل کرتا ہے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہی عمل پسند آتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ دن کتنا قیمتی ہے، یہ دن بہت عظمت والے ہیں، برکت والے دن ہیں۔ ان دنوں کے اندر ہم نوافل پڑھیں، تسبیح پڑھیں، ان دنوں کے اندر ہم ذکر کریں، ان دنوں کو ہم ضائع نہ کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت کے دن صرف رمضان کے دن ہیں، یا صرف محرم کے دن ہیں، یا ربیع الاول کے دن ہیں نیکی کے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر تو غور کریں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ جو عمل ہے، سب سے پسندیدہ جو عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، فرمایا کہ وہ ان 10 دنوں کے اندر ہے۔ تو ان 10 دنوں کی بہت بڑی فضیلت ہے، ان 10 دنوں کے اندر ساری نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ روزہ ہے وہ بھی ان 10 دنوں کے اندر ہے، نماز ہے وہ بھی ان 10 دنوں کے اندر ہے، اور اسلام کا جو 5واں رکن ہے حج، وہ بھی انہی دنوں کے اندر آتا ہے۔ اس کے علاوہ پورے سال کے اندر حج کوئی اور مہینے کے اندر یا کوئی اور دن کے اندر نہیں آئے گا۔ تو فرمایا کہ حج کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ میرا گھر بناؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے ابراہیم، آپ اعلان کرو، لوگوں کو حج کی طرف بلاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، میری آواز تو لوگوں تک نہیں پہنچ سکے گی، لوگ تو بہت دور ہیں، ادھر تو کوئی قریب آدمی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، آپ کا کام صرف آواز لگانا ہے، لوگوں تک آواز پہنچانا ہمارا کام ہے، تمہارے ذمے صرف آواز لگانا ہے اور ہمارے ذمے لوگوں کی طرف آواز پہنچانا ہے۔ تو فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تو ان کی آواز اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھا دی کہ آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا تھا۔ اور حدیث بات میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے حج کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنائی تھی۔ جو آدمی پیدا ہو گئے تھے انہوں نے بھی آواز سنی تھی، جو آدمی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، پیدا ہونے تھے، انہوں نے بھی اس کی آواز سنی تھی۔ اور فرمایا کہ جس آدمی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر ایک مرتبہ لبیک کہا تھا، فرمایا کہ وہ زندگی میں ایک بار حج کرے گا، اور جس نے 2 مرتبہ کہا تھا وہ 2 مرتبہ حج کرے گا، اور جس نے جتنی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا تھا وہ اتنی مرتبہ حج کرے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حج کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے اور جب یہ حج کر کے واپس آتا ہے اور یہ واپس ایسے لوٹتا ہے جس طرح چھوٹا بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، فرمایا کہ یہ حاجی بھی ایسے لوٹتا ہے کہ اس کا سارا جسم گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، وہ معصوم بن جاتا ہے، جس طرح چھوٹا بچہ معصوم ہوتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ آدمی جب حج کرے تو اپنی نیت درست کرے، دکھلاوا نہ ہو۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری امت کے امیر لوگ شہرت کے لیے حج کریں گے، دکھلاوے کے لیے حج کریں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس نے ایک حج کیا ہے، لوگوں کو پتہ چلے فلاں چودھری نے 2 حج کیے ہیں۔ فرمایا کہ میری امت کے امیر لوگ شہرت کے لیے، دکھلاوے کے لیے حج کریں گے۔ اور ایک بزرگ تھا، مکہ کے اندر رہتا تھا، 70 سال اس کی عمر تھی، وہ کہتے ہیں 70 سال ہو گئے ہیں، میں ہر سال حج کرتا رہا اور عمرے بھی کرتا رہا، لیکن جب وہ حج کرتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ لبیک اللہم لبیک، تو ادھر سے اس کو آواز آتی تھی لا لبیک۔ اور ایک دن اس کے ساتھ ایک نوجوان تھا، وہ بھی حج کر رہا تھا، اس بزرگ نے جب کہا کہ لبیک اللہم لبیک، ادھر سے آواز آئی کہ لا لبیک، تو اس جوان نے کہا
کہ بابا جی آپ کو تو آواز آ چکی ہے لا لبیک، آپ کا تو حج بھی قبول نہیں ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا تو آج یہ آواز سن رہا ہے، مجھے تو 70 سال ہو گئے ہیں میں یہی آواز سن رہا ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ آپ پھر کیوں اتنی مشقت اٹھا رہے ہو، آپ چلے جاؤ۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا بتا تو صحیح، اس در کے علاوہ میرا کوئی اور در ہے، اس کے سوا نہ میرا کون رب ہے؟ فرمایا کہ بیٹا غلام کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مالک کا در چھوڑ کر کوئی اور در کی طرف چلا جائے۔ جب اس بزرگ نے یہ الفاظ کہے تو اس کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو اس بزرگ نے جب پھر دوبارہ کہا لبیک اللہم لبیک، تو اس کو آواز آئی کہ میرا بندہ ہم نے تیری پکار سن لی ہے، ہم نے تیری آواز کو سن لیا ہے، پچھلے جو تو نے 70 حج کیے ہیں میرا بندہ جا، میں نے وہ تیرے 70 حج کو قبول کر لیا ہے۔ تو فرمایا حاجی جب حج پر جاتا ہے، فرمایا کہ وہ حج پر جائے اللہ کی رضا کے لیے جائے، دکھلاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، لوگوں کو یہ دکھانا مقصود نہ ہو کہ میں یہ حج کر رہا ہوں، یہ میرا تیسرا حج ہے، چوتھا حج ہے۔ فرمایا کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور بعض مرتبہ آدمی کے اندر اخلاص اتنا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اخلاص کی برکت سے دوسرے لوگوں کا بھی حج قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن یہ فرماتے ہیں کہ عرفہ کی شب رات کو میں مینا کی مسجد میں سویا ہوا تھا، تو اچانک آسمان سے 2 فرشتے آئے، سبز لباس میں تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہہ رہا تھا کہ بتاؤ اس سال حج پر کتنے آدمی آئے ہیں؟ تو دوسرا فرشتہ کہنے لگا کہ مجھے تو معلوم نہیں کتنے لوگ آئے ہیں۔ تو اس نے دوبارہ کہا کہ اس سال 6 لاکھ آدمیوں نے حج کیا ہے۔ جب دوسرے نے سنا تو اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ان 6 لاکھ آدمیوں میں سے کتنے آدمیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج قبول کیا ہے؟ تو اس نے کہا 6 لاکھ آدمیوں میں سے صرف 6 آدمی ایسے ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج قبول کیا ہے۔ جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو وہ فرشتے چلے گئے۔ تو وہ کہتے ہیں دوسرا دن آیا، میں نے لوگوں کا مجمع دیکھا کہ اتنا بڑا مجمع ہے، 6 لاکھ آدمی ہے، تو ان میں سے تو 6 آدمیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج قبول کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں خود پریشان ہو گیا کہ لگتا ہے میرا بھی حج قبول نہیں ہے، صرف 6 آدمی ہیں، ان میں سے پتہ نہیں کون ہے۔ وہ کہتے ہیں دوبارہ میری آنکھ لگی، جب مجھے نیند آئی دوبارہ وہ 2 فرشتے آئے، تو پھر انہوں نے پہلے والے دوبارہ سوال کیے اور آخر میں کہا، ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ تجھے پتہ ہے اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا آپ بتا دو، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ ان 6 آدمیوں کا اخلاص اتنا ہے کہ ان کے اخلاص کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 6 لاکھ آدمیوں کا حج قبول کر لیا جائے۔ یعنی ہر ایک آدمی کے طفیل 1 لاکھ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج قبول کیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی جب بھی کوئی نیکی کا کام کرے تو اپنی نیت کو درست کر لے، اپنی نیت کو صاف کر لے، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو آدمی حج کرتا ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کی بہت بڑی شان ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی جب حج کر کے واپس آئے آپ جاؤ اس کے بعد مصافحہ کرو اور اس کو کہو کہ وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، کیونکہ فرمایا کہ وہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر آتا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہی دعا کی کہ اللہ حاجی جو آدمی ہے اس کی بھی مغفرت فرما، اور جس کے لیے یہ مغفرت کی دعا کرے تو اس کو بھی معاف کر دینا۔ تو فرمایا کہ حاجی کی اتنا برکت ہے کہ اسی ایک آدمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ 400 آدمیوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان 10 دنوں کی بہت بڑی اہمیت ہے، ان 10 دنوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یکم سے لے کر 10 ذی الحجہ تک فرمایا کہ آدمی نیکی کرے۔ ان دنوں کے اندر جو آدمی ایک روزہ رکھتا ہے، فرمایا کہ ایک روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے برابر عطا کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان راتوں کے اندر
جو ایک رات قیام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لیلۃ القدر کے برابر ثواب عطا کریں گے۔ تو ان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کا جو آدمی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آئندہ سال آیا بھی نہیں، شروع بھی نہیں ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پہلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو۔ اور فرمایا کہ جب رات کا آخری وقت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اس کو معاف کروں، کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا، میں اس کو رزق دوں۔ تو فرمایا کہ جب 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 9 ذی الحجہ کے دن آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور آ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ فرمایا کہ ان 10 دنوں کی کتنا بڑی اہمیت ہے۔ پورے سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دن کو یہ نہیں فرماتے آسمان دنیا پر آ کر فرمایا ہو کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، صرف 9 ذی الحجہ کے دن کی یہ اہمیت ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور آ کر یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آ جائے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تاکہ میں اس کو معاف کر دوں۔ تو فرمایا کہ ان 10 دنوں کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کے دن آدمی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان دنوں کے اندر یہ دن بھی بہت عظمت والے دن ہے، ان دنوں کے اندر ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، جتنا ہو سکے دعائیں زیادہ کریں۔ فرمایا کہ ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان 10 دنوں کا ایک عمل قربانی کا بھی ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر فرمایا کہ جو آدمی 10 ذی الحجہ کو قربانی کرتا ہے، فرمایا کہ اس کو چاہیے یکم سے لے کر 10 ذی الحجہ کا اپنے ناخن نہ کاٹے اور اپنے بال بھی نہ کاٹے، کیونکہ فرمایا کہ جب حاجی احرام باندھ کر جاتا ہے اور وہ بال نہیں کاٹتا، وہ اپنے ناخن نہیں کاٹتا تاکہ یہ حاجی کی مشابہت اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح اس کو معاف کریں گے تو اسی طرح اس کی بھی بخشش کے فیصلے فرما دیں گے۔ اور فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کو جب حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ جو آدمی حج پر نہیں جا سکتا وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، اور جب وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ عرفات کے میدان میں حاجیوں پر رحمت برسائیں گے، فرمایا کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار پر بھی اپنی رحمت برسا دیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جب یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو 30 راتیں مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے 10 راتیں اور بڑھا دی، فرمایا کہ تم 10 راتیں اور بیٹھو۔ تو فرمایا کہ وہ 10 راتیں کون سی تھی؟ جو 10 دن 10 راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھا دیے تھے، فرمایا کہ وہ یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یہ 10 دن اور 10 راتیں تھی۔ تو ان دنوں کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور یہ دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ کرنے کے دن ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ آؤ، اپنے بچوں کو ایسی جگہ پر چھوڑ آؤ جہاں پر کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی پرندے نہیں ہے، کوئی جانور بھی نہیں ہے، اپنے بچے کو چھوڑ کر آئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بچے کی گردن پر چھری رکھو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کی گردن پر چھری رکھ دی۔ جب چھری رکھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر۔ جب فرشتوں نے یہ منظر دیکھا تو فرشتوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ادھر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور رب کو یہ جملے اتنا پسند آئے، یہ ترانہ اتنا پسند آیا کہ رب تعالیٰ نے
क़यामत तक आने वाले इंसानों को यही हुक्म दिया कि तुम ये तराना गाते रहो, ये गीत गाते रहो। फरमाया कि वो तराना यही है कि अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। आप देखिए सहाबा इकराम को कि जब ये ज़िलहज्जा का चाँद नज़र आता, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में आता है और हज़रत अबू हुरैरा के बारे में आता है कि ये बाज़ारों के अंदर चले जाते थे। आज हम भी बाज़ारों के अंदर जाते हैं, जब चाँद नज़र आता है हम जूता लेने के लिए चले जाएंगे, कपड़े लेने के लिए चले जाएंगे, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को तो देखें, ये कौन से शॉपिंग करने के लिए जाते थे। फरमाया कि ये जिस गली से गुजरते, जहाँ से गुजरते, इनकी ज़ुबान पर यही एक तराना होता था कि अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। लोग भी इनको देखकर पढ़ना शुरू हो जाते थे। आज हम देखें, हम तो दुआ भी मांगते हैं और ये सोचते हैं कि साथ वाला आदमी देख रहा है, ये पता नहीं क्या सोचेगा। आज तो हमें रब का नाम लेते हुए भी शर्म आती है। अरे जो गाना गा रहा होता है उसको तो गाना गाते हुए शर्म नहीं आती, लेकिन आज हमें रब का नाम लेते हुए शर्म आती है। और हदीस पाक में क्या आता है, फरमाया कि तुम अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र इस तरह करो, लोग तुम्हें पागल कहें, लोग तुम्हें दीवाना कहें, लोग तुम्हें मजनू कहें, लोग जब भी तुम्हें देखें तुम अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, लोग कहें ये पागल जा रहा है, ये दीवाना जा रहा है। फरमाया कि तुम इस तरह अल्लाह का जिक्र करो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इन 10 दिनों की बहुत बड़ी अहमियत है, बहुत बड़ी फजीलत है। और हज़रत फज़ल बिन अब्बास फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी अरफा के दिन यानी 9 ज़िलहज्जा के दिन अपनी ज़ुबान की हिफाजत करता है, अपने कानों की हिफाजत करता है, तो फरमाया कि ये 9 ज़िलहज्जा के दिन से लेकर दूसरे साल तक 9 ज़िलहज्जा तक अल्लाह तबारक व तआला इसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। यानी आदमी अपनी ज़ुबान से झूठ ना बोले। 9 ज़िलहज्जा के दिन आदमी अपनी ज़ुबान से किसी को गाली नहीं देता और अपने कान से गाने नहीं सुनता, किसी की ग़ीबत नहीं सुनता। तो फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला 1 साल के इसके गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। सिर्फ ज़ुबान और कानों की हिफाजत करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला आइंदा साल उसके गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। तो फरमाया कि इन 10 दिनों की बहुत बड़ी अहमियत है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 10 दिनों के अंदर कोई नेकी करेगा, कोई इबादत का काम करता है, रोज़ा रखेगा, नमाज पढ़ेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला हर एक अमल के बदले उसको 1 साल का सवाब अता करेंगे। एक अमल का इतना बड़ा अजर है। फरमाया कि जो आदमी इन दिनों के अंदर इबादत करता है, 1 दिन का इबादत का सवाब इतना है, फरमाया कि 1 साल के बराबर अल्लाह तबारक व तआला उसको नेकियां देते हैं। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरे साल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से किसी को इतना आज़ाद नहीं करते, जहन्नम से किसी को नहीं निकालते। फरमाया कि इन 10 दिनों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत इतना जोश में होती है कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज़्यादा जहन्नम से लोगों को जो आज़ादी देते हैं वो इन 10 दिनों के अंदर देते हैं। तो इन 10 दिनों की बहुत बड़ी अहमियत है। इन 10 दिनों को हम कीमती बनाएं, फिर पता नहीं ज़िंदगी के अंदर ये आएंगे या नहीं आएंगे। हम तो कोशिश करते हैं इबादत रमज़ान के अंदर ज़्यादा करें, नेकी ज़्यादा रमज़ान के अंदर करें, हम उसको ज़्यादा अहमियत वाला समझते हैं। लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला को आदमी का कोई अमल इतना ज़्यादा महबूब नहीं है। फरमाया कि इन 10 दिनों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला को आदमी का ज़्यादा अमल पसंद आता है। इन 10 दिनों के अंदर जो आदमी नमाज पढ़ेगा, नेकी करेगा, तस्बीह पढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला को वो पसंद आएगा। यहाँ पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया
کہ رمضان میں زیادہ ثواب ہے، ربیع الاول میں زیادہ ثواب ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک جو آدمی عبادت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہی عمل پسند ہے۔ تو ان دنوں کو ہم قیمتی بنائیں، رب کی قربت حاصل کریں اور رب کے قریب ہو جائیں۔ چلتے پھرتے ہم ذکر کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، گاڑی میں ہیں وہاں پر بھی استغفار کرتے رہیں، جب موقع ملے ان دنوں کو ہم قیمتی بنائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش کے فیصلے فرمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، میں نے جو کچھ کہا آپ نے سنا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔